کیا ہوا جب مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ہر ترکیب آزمائی، گالیاں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، نماز میں رکاوٹ ڈالی، لیکن وہاں نور جو جل چکا تھا وہ اب بجھا نہیں۔ چلیے جانتے ہیں۔ صفا پہاڑ پر کھلی دعوت کے بعد مکہ کے سرداروں کو یقین ہو گیا یہ معاملہ اب بڑھے گا۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، فیصلہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے روکا جائے۔ پہلے انہوں نے سوچا لالچ دے کر روکتے ہیں۔ مکہ کے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا محمد اگر تم یہ دعوت چھوڑ دو تو ہم تمہیں مکہ کا سب سے امیر انسان بنا دیں گے، جو چاہو وہ تمہیں دلا دیں گے، مکہ کی سرداری تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائی۔ عتبہ چپ ہو گیا، واپس گیا اور سرداروں سے بولا میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ اللہ کی قسم یہ کلام کچھ اور ہی ہے۔ جب لالچ کام نہ آیا تو دشمنوں نے ظلم کا راستہ اپنایا۔ ابو جہل نے ٹھان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس سجدے میں تھے، ابو جہل نے اونٹ کی اوجنی منگوائی اور آپ کی پیٹھ پر ڈلوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے، اٹھے نہیں، کافر ٹھہاکے مارتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی، وہ دوڑتے ہوئے آئیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ گندگی ہٹائی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، چہرے پر غصہ نہیں تھا، سکون تھا۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو ابو جہل کا حساب لے۔ وہ دعا قبول ہوئی۔ بدر کے میدان میں دشمنوں نے ایک اور ترکیب سوچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ کانٹے بچھائے جاتے۔ ایک عورت روز آپ کے گھر کے آگے کوڑا ڈال دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز خاموشی سے گزر جاتے، کبھی شکایت نہیں، کبھی بددعا نہیں۔ ایک دن وہ عورت نہیں دکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج وہ خاتون نہیں دکھی، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کا حال پوچھنے وہ عورت حیران رہ گئی جسے اس نے روز تکلیفیں دی، وہی آج اس کی خدمتداری کو آیا۔ اس کا دل پگھل گیا، اس نے اسی وقت اسلام قبول کیا۔ مکہ کے کافروں نے دیکھا لالچ کام نہیں آیا، ظلم کام نہیں آیا، رکاوٹیں کام نہیں آئی، تو انہوں نے حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ مکہ کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے، انہوں نے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو روکو ورنہ ہم دونوں سے لڑیں گے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان کی آنکھوں میں ایک فکر تھی۔ انہوں نے کہا بھتیجے اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کرو، مجھے اتنا بوجھ مت دو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ دعوت نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ اسے غالب نہ کر دے یا میں اس راہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ واپس جانے لگے۔ حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا، انہوں نے پکارا بھتیجے رکو، جاؤ اور جو چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مکہ کے کافر سمجھ گئے ابو طالب نہیں مانیں گے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ اب ان کا نشانہ وہ کمزور مسلمان تھے جن کے پیچھے کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ اصلی امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں دل سے لکھیے آئی لو محمد